جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ خلق کی جمع ہے اور خلق کے لغوی معنی ہیں عادت، فطرت اور طبیعت۔ میں عرض کرتا چلوں عزیز طلباء، یہ جو اخلاق ہیں، اخلاق سے مراد وہ عادت، وہ طبیعت اور وہ فطرت ہے جو نفس انسانی میں رچ بس جائے اور انسان سے باسہولت صادر ہو۔ عرض کرتا چلوں اس کا اصطلاحی مفہوم اخلاق کا جانیے۔ اجتماعی زندگی میں انسان کا ایسا عمل یا رد عمل جو باہمی تعلقات میں ملائمت اور خوشگواری پیدا کرے وہ خلق کہلاتا ہے۔ میں عرض کرتا چلوں اور جس عمل یا رد عمل سے میں عرض کرتا چلوں ناخوشگواری اری پیدا ہو، نامواری پیدا ہو اور بغض و عداوت جنم لے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ برے اخلاق ہیں، وہ بد اخلاق ہیں۔ اور میں عرض کرتا چلوں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ اخلاق کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، انسان کی بیٹا دو حیثیتیں ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ایک خلقی ہے اور دوسری خلقی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ خلق کا تعلق انسان کے ظاہری اعضاء کے ساتھ ہے۔ ظاہری اعضاء عرض کرتا چل جتنے بھی خوبصورت ہوں گے یہ کہا جائے گا کہ انسان خوبصورت ہے۔ ظاہری اعضاء اگر حسین بھی ہوں اور پھر متناسب بھی ہوں تو انسان خوبصورت کہلاتا ہے۔ لیکن میں عرض کرتا چلوں کہ اگر انسان کی عادات اچھی ہوں، انسان کی طبیعتیں اچھی ہوں، انسان کے خصائل اچھے ہوں، انسان کے باطنی اوصاف اگر اچھے ہوں اور پسندیدہ ہوں تو انسان خوب سیرت کہلاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کیریکٹر فل ہونا بہتر ہے کیریکٹر لیس ہونے سے۔ عزیز طلباء، میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتا چلوں یہ اخلاق کا جو ٹاپک ہے یہ بہت وسیع اصطلاح ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وسعت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا البر حسن الخلق، کہ یعنی ہر نیکی جو ہے وہ حسن اخلاق میں شامل ہے۔ میں عرض کرتا چلوں کہ اخلاق کی دو قسمیں ہیں، ایک اخلاق حسنہ ہے اور دوسری قسم اخلاق سیئہ ہے۔ عرض کرتا چلوں اخلاق حسنہ سے مراد وہ عادات اور اوصاف ہیں جنہیں انسانیت نے اپنی فطرت کے مطابق ہمیشہ زندگی کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ اور میں عرض کرتا چلوں انسانی معاشرے کو بھلائی پہنچانے کا ذریعہ یہی اخلاق حسنہ بنتے ہیں۔ اور اخلاق سیئہ وہ عادات ہیں جو گھٹیا ہیں، وہ اوصاف ہیں جو برے اوصاف ہیں جنہیں فطرت انسانی نے ہمیشہ ناپسند کیا ہے، جو انسانی معاشرہ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، انہیں اخلاق سیئہ کہتے ہیں۔ میں آپ کی توجہ اس جانب میں مبذول کراؤں گا، بہت بڑا تاریخ کا نام ہے، آپ نے سنا ہوگا علامہ ابن خلدون، یہ فلسفہ تاریخ کے بانی شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں بیٹا قوموں کے عروج و زوال کا انحصار یاد رکھیے مادی طاقت اور یاد رکھیے ذہنی صلاحیت پر نہیں ہوتا، بلکہ اس قوم کے عروج و زوال کا انحصار اس کے اخلاقیات پر ہوتا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں اچھے اخلاق قوم کو عروج آشنا کرتے ہیں، بلندیوں پر پہنچا دیتے ہیں، جبکہ برے اخلاق مادی وسائل کی فراوانی کے باوجود کسی قوم کے زوال کا سبب بن جاتے ہیں۔ میں عرض کرتا چلوں میں آپ سب کی توجہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 16 کے ان الفاظ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم کسی بستی میں اس بستی کے رہنے والوں کی برائیوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، امرنا، اللہ فرماتا ہے امرنا مترفیہا، تو ہم اس کے رہنے والے مکینوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم رائے راست پر آ جاؤ، اچھے اخلاق کی طرف آ جاؤ۔ جب وہ نہیں آتے، قرآن کہتا ہے فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ ان اچھے اخلاق کی طرف نہیں آتے، نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تو پھر ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہمارا فرمان عذاب ان پر واجب ہو جاتا ہے۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اور ہم اس بستی والوں کو اکھاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ میں عرض کرتا چلوں، اس سلسلے میں آپ کی توجہ میں اس عظیم سانحے کی طرف دلانا چاہتا ہوں جو 8 اکتوبر 2005 کو آیا، جس زلزلے کے نتیجے میں اسی ہمارے خطے کے اندر ہم نے دیکھا کہ کئی بستیاں الٹ ہو گئی، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 92,000 آدمی لقمہ اجل بن گئے تھے۔ یہی وجہ ہے قرآن حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہمیں اس پوائنٹ کی طرف ہماری توجہ مبذول کراتی ہے۔